اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم اجمعین۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے اور درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ جیسے کہ آپ سب یہ جانتے ہیں کہ آج روز اربعین ہے، تو میں ذاکرہ سیدہ شیریں زہرا آبدی ہدیہ تعزیت پیش کرتی ہوں سب سے پہلے خاندان زہرا کو۔ میں تعزیت پیش کرتی ہوں عالم اسلام کو، اور میں تعزیت پیش کرتی ہوں آپ تمام منتظر ٹی وی دیکھنے والے ناظرین کو کہ آج اربعین کا دن ہے۔ اور کس کے اربعین کا دن ہے؟ آج اس امام حسین علیہ السلام کے اربعین کا دن ہے کہ جسے سن 61 ہجری 10 محرم عصر عاشور کے وقت کربلا میں 3 دن کا پیاسا شہید کر دیا۔ آج اسی امام مظلوم کے اربعین کا دن ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ اربعین کا دن در حقیقت فتح کا دن ہے۔ اربعین کا دن فتح کا دن ہے امام حسین علیہ السلام کی۔ اربعین فتح کا دن ہے خود رسالت مآب کی، اور اربعین فتح کا دن ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کی۔ آخر یہ یوم اربعین ان تینوں کی فتح کا دن کیوں ہے؟ کیونکہ آپ سب یہ جانتے ہیں کہ جس وقت تخت نشین ہوا ایک مرتبہ فقیر شام کا اوباش اور آوارہ بیٹا، اور اس نے تخت پہ بیٹھتے ہی یہ کہا کہ کوئی وحی نہیں آئی، کوئی قرآن نہیں اترا، کوئی نبی بنو ہاشم میں نہیں آیا، اور یہ سب کا سب بنو ہاشم کا ایک ڈھونگ تھا۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ یزید نے ایک مرتبہ تخت پہ بیٹھتے ہی انکار رسالت کر دیا، انکار وحی کر دیا، انکار قرآن کر دیا۔ یعنی در حقیقت ایک مرتبہ اس نے انکار دین کر دیا۔ جب پورا عالم اسلام گنگ تھا، ایک مرتبہ اس وقت جناب فاطمہ زہرا کا لال اور مولا کائنات کا بیٹا حسین ابن علی فرزند رسول ایک مرتبہ یہ کہتا ہے کہ یزید میں کربلا میں آؤں گا اور میں تمہیں بتاؤں گا کہ رسول بھی مابعوث ہوئے تھے، ہمارے گھرانے میں رسالت بھی آئی تھی، ہمارے ہی گھرانے میں جبرائیل وحی لے کر آتے تھے، اور یہاں قرآن کا نزول ہوا قلب پیغمبر پر۔ اور پھر کربلا کے بن میں ایک مرتبہ امام حسین نے اپنے لہو سے لکھا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور ایک مرتبہ فتح کر دیا، فاتح ہو گئے امام حسین علیہ السلام کربلا میں، اور رسول اللہ کو بھی فاتح قرار دے دیا۔ اور ایک مرتبہ وہ آواز کہ جس نے یہ کہا کہ کوئی وحی نہیں اتری، کوئی رسول نہیں آیا، کوئی قرآن نازل نہیں ہوا، اس کی زبان گنگ ہو کے رہ گئی، کیونکہ یہ رسول کی فتح کا دن ہے۔ کہ آج بھی عالم اسلام میں یہ بات موجود ہے کہ کائنات کے چپے چپے پر جہاں جہاں خدا کی خدائی ہے، وہاں وہاں اذانوں میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ کی گواہی دی جا رہی ہے۔ تو یہ آج کا دن اربعین
فتح کا دن ہے رسول اللہ کی، دوسری فتح امام حسین علیہ السلام کی۔ جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ عصر عاشور کے وقت ایک مرتبہ جب کوئی نہ رہا تو امام حسین علیہ السلام نے ایک استغاثہ بلند کیا، اور وہ استغاثہ تھا کہ حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی حسین کی مدد کرنے والا۔ میرے مولا کا یہ استغاثہ فقط اس وقت کے لیے نہیں تھا، بلکہ قیامت تک ہر غیرت مند شخص کے کانوں تک امام حسین علیہ السلام کے یہ الفاظ پہنچتے رہیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہر غیرت مند شخص یہ کہہ رہا ہے کہ لبیک لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، اور یہ لبیک یا حسین کی صدائیں آج بھی کربلا میں موجود زائرینوں کی زبان پر یہ ورد جاری ہے۔ وہ لوگ کہ جو زائرین امام حسین علیہ السلام ہیں، وہ کربلا میں پہنچ رہے ہیں، اور ہر ایک کے لب پر فقط ایک ہی صدا ہے کہ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ آج امام حسین کی فتح کا دن ہے، کہ میرے مولا نے جو استغاثہ بلند کیا تھا نا، وہ استغاثہ کہ جس کا جواب آج ہر عزادار اور ہر زائر دے رہا ہے۔ اور پھر آج سب سے بڑی فتح کا دن جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ہے، کیونکہ یاد رکھیے یہ عزاداری جناب زینب سلام اللہ علیہ کی سنت ہے، اور آج زینب کی فتح کا دن ہے۔ بی بی زینب کی فتح کا دن کس طرح سے ہے کہ جب 11 محرم کو ایک مرتبہ پابند رسن ہو کر کہ اب سر پر چادر نہیں ہے، بے کجاوہ اونٹوں پر ایک مرتبہ جب بی بی کو لے جایا گیا، اور جب بی بی کوفہ اور شام میں داخل ہوئیں تو ایک مرتبہ زینب کی کانوں میں یہ صدا آ رہی تھی کہ دیکھو باغی کی بہن آ رہی ہے۔ اور پھر اجر رسالت کی ادائیگی کرتے ہوئے لوگوں نے کہیں سے پتھر مارنا شروع کیے، کہیں سے گرم پانی کھولتے ہوئے پانی کو اس کارواں کے اوپر پھینکنا شروع کیا۔ جناب زینب دیکھ رہی ہیں، یہاں تک کہ لوگ بازار شام میں استقبال کر رہے ہیں جلتے ہوئے انگاروں سے، اور کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ باغی کی بہن ہے۔ ایک باغی تھا کہ جس نے خروج کیا اور اس کے خاندان کو پابند سلاسل کر کے ملک شام میں لایا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ اسی حالت میں زینب دربار یزید میں داخل ہو گئی، اور پھر وہ وقت بھی آ گیا کہ جب ایک ایک بی بی کا تعارف شروع ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ سید سجاد کے چہرے پر موت کی زردی آتی رہی، اور ایک مرتبہ جناب زینب علی کی شیر دل بیٹی یہ کہتی رہی، سجاد گھبرا نہیں، زینب تیرے ساتھ ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کربلا کے بن میں اس وقت تک مقتل مکمل نہیں ہو سکتا کہ جب تک حسین کی 4 سالہ بچی سکینہ کا ذکر نہ ہو۔ وہی سکینہ کہ جسے رہائی کا بڑا ارمان تھا، کہ جو جب بھی شام کے وقت ملک شام کے ایک زندان میں پرندوں کو اڑتا ہوا دیکھتی تھی تو یہی کہا کرتی تھی، بھیا بھیا شام کے وقت یہ پرندے کہاں جاتے ہیں؟ اور ایک مرتبہ سید سجاد کہا کرتے تھے، سکینہ یہ پرندے اپنے اپنے گھروں کو جاتے ہیں۔ وہی سکینہ بھائی سے کہا کرتی تھی، بھیا بھیا ہم کب گھر جائیں گے؟ ہاں عزیزان محترم، جب وہ سکینہ کے جس کی لہت اندھیرے زندان میں بن گئی، ایک مرتبہ رات کا وقت تھا، آدھی رات کو یزید نے سید سجاد کو اپنے محل میں طلب کیا۔ میرا بیمار امام اپنی ہتھ کڑی اور بیڑیوں کو سنبھالتا ہوا قید خانے سے یزید کے محل میں آیا۔ ایک مرتبہ یزید کی دیکھی عجب حالت ہے
یزید کہتا ہے سجاد سجاد تمہاری بہن مجھے سونے نہیں دیتی۔ ایک مرتبہ میرا امام کہتا ہے کیوں کیا ہوا؟ کہا جب سے تمہاری بہن زندان شام میں دفن ہوئی ہے مجھے ہر وقت اس کے رونے کی صدا آتی رہتی ہے۔ سجاد اپنے اس کارواں کو لو اور اپنے واپس وطن کو لوٹ جاؤ۔ ایک مرتبہ میرے امام فرماتے ہیں کہ پہلے میں اپنی پھوپھی سے کچھ بات کر لوں، اس بارے میں پھر تجھے جواب دوں گا۔ ایک مرتبہ سید سجاد زندان شام میں آئے۔ جناب زینب نے دیکھا کہ اب ہتھکڑیاں اور بیڑیاں موجود نہیں ہیں، اب گلے میں وہ خاردار توق بھی موجود نہیں ہے۔ ایک مرتبہ سید سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں یزید رہائی کا کہہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہم سے خون بہا لے لو اور ملک شام کو جلد از جلد خالی کر دو۔ ایک مرتبہ جناب زینب یہ کہتی ہیں سجاد یزید سے کہہ دے کہ زینب اس وقت تک ملک شام سے مدینے نہیں جائے گی کہ جب تک اس ملک شام میں اپنے بھائی کا ماتم نہ کر لے۔ سجاد زینب کی 3 شرائط ہیں اور یزید سے کہہ دے کہ میری ان تینوں شرائط کو جب تک وہ نہیں مانے گا زینب ملک شام چھوڑ کر نہیں جائے گی۔ میری پہلی شرط یہ ہے کہ ہمارا جو لٹا ہوا اسباب تھا وہ ہمیں واپس کر دیا جائے، ہمارے شہداء کے سروں کو وہ بھی واپس کر دیا جائے، اور اس ملک شام میں میں اپنے بھائی کا 3 روز تک ماتم کروں گی۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے یزید سے جناب زینب کی ان تمام باتوں کو کہا۔ ایک مرتبہ یزید کہتا ہے سجاد میں اپنے جو میرے سپاہیوں نے تمہارا اسباب لوٹا میں وہ تمہیں واپس نہیں کر سکتا، ہاں البتہ 3 دن تک ملک شام میں تمہارے بابا کا ماتم بھی ہو جائے گا، حسین کا ماتم بھی ہو جائے گا، اور لوٹا ہوا سامان میں اس وجہ سے واپس نہیں کر سکتا کہ 63 ملکوں کی فوجیں آئی تھی زہرا کا گھر لوٹنے کے لیے، کوئی کہیں کچھ تبرک کو لے گیا، کوئی کہیں کسی مال و اسباب کو لے گیا۔ القصہ مختصر 3 دن تک جس ملک شام میں جناب زینب باغی کی بہن کہلائی تھی اسی ملک شام میں 3 دن تک کم سے کم ایک مرتبہ زینب نے اپنے بھائی کا ماتم کیا، اور پھر ہمیں عزاداری کا اصول سمجھایا کہ ایک مرتبہ جناب زینب منبر پر تشریف لے گئیں اور وہاں پر بیٹھ کر پہلے امام حسین علیہ السلام کے اور اپنے خانوادہ کے اور اپنے نانا رسول عربی کے اور اہل بیت اطہار کے فضائل کو بیان کیا، اور پھر کربلا والوں کے مصائب کو بیان کیا، کیونکہ یہی عزاداری ہے اور یہی سنت زہرا ہے کہ جس کی ادائیگی ہر خطیب اور ذاکر پر فرض ہے کہ اسے اسی طرح سے قیامت تک ان مجلسوں کو جاری و ساری رکھنا ہے کہ پہلے منبر سے بعد حمد و ثناء رب العزت کے فضائل اہل بیت کو بیان کرنا ہے اور پھر مصائب اہل بیت کا ذکر کرنا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ 40 در حقیقت فتح کا دن ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کی، کہ یہ زینب کی قربانی ہے کہ جس شام کے اندر باغی کی بہن کہلواتی نہیں زینب، اسی ملک شام میں آج امام حسین علیہ السلام کا ماتم ہو رہا ہے۔ اِنَّ تَقَبَّلْ مِنَّا وَأَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔